افریقہ کے دل میں نائل دریا کے کنارے آباد سوڈان کبھی امن، ثقافت اور قدرتی وسائل کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہی سرزمین خون، دھوئیں اور چیخوں سے گونج رہی ہے۔ خرطوم کی سڑکیں جو کبھی زندگی سے بھری رہتی تھی، اب ملبے اور راکھ میں بدل چکی ہے۔ بچے بھوک اور خوف سے بلک رہے ہیں، مائیں اپنے پیاروں کی لاشوں کو دفنانے کے لیے جگہ تلاش کر رہی ہے، اور پورا ملک ایک انتہائی خوفناک خانہ جنگی میں الجھ چکا ہے۔ یہ صرف دو جرنیلوں کی لڑائی نہیں، یہ اقتدار، سونا اور عالمی سیاست کی وہ پیچیدہ جنگ ہے جس نے ایک پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں، روس، امریکہ اور خلیجی ممالک سب اپنے اپنے مفادات کے لیے اس آگ میں تیل ڈال رہی ہے۔ سوڈان اب ایک ایسا میدان جنگ بن چکا ہے جہاں انسانیت کی قیمت سونا ہے اور اقتدار کی کھیل میں عوام کا خون بہایا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھی جنہوں نے سوڈان کو اس المناک انجام تک پہنچایا؟ چلیے میرے ساتھ آخر تک رہے اور میں آپ کو ایک ایک سبب، ایک ایک وجہ بتاؤں گا جو اس خانہ جنگی کی سبب اور وجہ بنی۔ پہلی وجہ اور جو سبب ہے اس خانہ جنگی کی وہ ہے اقتدار کی جنگ، پاور سٹرگل۔ یعنی 2019 میں عمر البشیر نامی ایک حکومت حاکم نے حکومت فوج نے ختم کی، اور اس کے بعد ملک پر دو اہم طاقتوں نے قبضہ کر لیا۔ سوڈانی فوج یعنی جنرل عبدالفتاح البرہان کی قیادت اس نے سنبھالی، اور ریپیڈ سپورٹ فورسز جس کو ہم RSF، جنرل محمد حمدان دگالو یہ ان کا رئیس تھا۔ تو ان دونوں نے شروع میں مل کر حکومت چلائی، لیکن بعد میں اقتدار اور اثر رسوخ کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ دوسری اور اہم وجہ جو ہے وہ ہے فوج اور ملیشیا کے درمیان اختلافات۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ RSF یعنی ان کے جو RSF کے جو بڑے تھے جنرل محمد حمدان دگالو، اس کے جو ملیشیا فورس تھا اس کو باقاعدہ فوج میں شامل کر لیا جائے، اس کا اعلان کیا۔ لیکن RSF کے لیڈر جنرل محمد حمدان دگالو نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ اس سے اس کی طاقت کم ہو جاتی اور اس کا جو اثر رسوخ تھا وہ ختم ہو جاتا، جس کی وجہ سے اس نے مخالفت کی، اور یہی سے اختلاف جنگ کی براہ راست وجہ بنی، اور یہاں سے اصل جنگ شروع ہوئی، اور یہاں لاکھوں ہزاروں لوگ مسلمان ان کے نشانہ بنے۔ تیسری جو اہم وجہ ہے وہ وسائل، ریسورسز پر قبضہ کرنے کی جنگ۔ یعنی سوڈان میں سونا، گولڈ، آئل، تیل اور زرخیز زمین ہے جس پر ہر ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ ان تمام وسائل پر مکمل طور پر میرا قبضہ رہے۔ مختلف گروہ ان وسائل پر قبضے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ خاص طور پر RSF ملیشیا نے سونے کے کانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، جس سے انہیں بڑی آمدنی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنرل دگالو اس نے جو جتنے بھی وسائل اور اپنی جائیدادیں بنائی ہیں وہ تمام کے تمام گولڈ سے ہی کمائی ہے اس نے۔ چوتھی اور سب وجہ یہ ہے کہ غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت، یعنی جیسے کہ روس اور سوڈان کے سونے پر دلچسپی رکھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر میری قبضہ رہے اور میں اس کو حاصل کروں۔ اور مصر میں مختلف گروہوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس طرح UAE۔ امریکہ روس کے اثر کو کم کرنے کے لیے سوڈان میں مداخلت کر رہا ہے۔ جب روس اس پر
مداخلت کر رہا ہے تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ روس کے مداخلت اور یہاں اثر رسوخ کم ہو، اس میں امریکہ بھی مداخلت کر رہا ہے۔ یوں سوڈان عالمی طاقتوں کی بھی پراکسی وار کا میدان بن چکا ہے۔ گویا یہ یوں کہا خلاصہ طاقت اور دیگر ملک جس طرح امریکہ، روس، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس میں ہم مداخلت کریں اور ہر ایک دوسرے، اور جو ایک وجہ یہ بھی شمار کی جاتی ہے معاشی بدحالی۔ برسوں سے جاری بدعنوانی اور جنگوں نے سوڈان کی معیشت تباہ کر دی ہے۔ لوگوں کے پاس روزگار، بجلی، پانی، خوراک کی شدید کمی ہے۔ اس غربت نے پاکستان اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ یقیناً یہ ایک المیہ ہے، جب جنگیں ہوگی اور خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے تو وہاں کی جو معیشت وہ کم ہوگی۔ چھٹی وجہ قبائلی اور نسلی اختلافات۔ سوڈان میں درجنوں قبائل آباد ہیں۔ شمال اور مغربی علاقوں میں عرب اور افریقی نسل کے قبائل کے درمیان پرانا تناؤ موجود ہے۔ دارفور جیسے علاقوں میں یہی اختلافات بڑے پیمانے پر خون خرابے کا سبب بنے۔ سب سے آخری وجہ اور اہم وجہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل وجہ جو حکومت وہاں زیادہ وقت دیر پا قائم نہیں رہ سکتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ وجہ ہے سیاسی ناپائیداری۔ پچھلے 70 سال میں سوڈان میں کئی فوجی بغاوتیں ہو چکی ہیں۔ کوئی بھی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ مستقل سیاسی بحران نے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا۔ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کی سیاست بہت ہی زیادہ کمزور ہے اور ان کو منظم طریقے سے ملک چلانے میں ان کی تجربات کم ہے، یا یوں کہا جائے ہر ایک اقتدار اور کمائی جائیدادوں بنانے پر لگا ہوا ہے، اور اس وجہ سے کوئی بھی وہاں پر زیادہ دیر تک حکومت قائم نہیں رہی۔